اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے بعد نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو 3 مختصر سے اعمال کے متعلق بتاؤں گی جو ہم عام روٹین میں بے دہانی میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان پر ذرا سی توجہ دے دیں تو وہ ہمارے لیے رزق کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور ہم سے بے دہانی میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ ہمارے گھروں سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے، ہمارے رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اگر آپ ان 3 اعمال پر اس طریقے سے عمل کرتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں کس طرح سے برکت ہوتی ہے اور کس طرح سے اس میں فراخی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے صدقے میں کتنا نوازے گا، یہ آپ کو چند ہی دنوں میں محسوس ہونے لگے گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کا میں ذکر کروں گی وہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد جو ہڈیاں ہوتی ہیں انہیں ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں یا باہر کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے ہمارے رزق میں تنگی ہو سکتی ہے، جس سے ہمارے رزق سے برکت اٹھائی جا سکتی ہے۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہڈیاں پھینکا نہ کرو کیونکہ یہ جنات کا رزق ہے، ان پر دوبارہ سے رزق لگ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر دوبارہ سے رزق لگاتا ہے، اور ہمارے گھروں میں موجود جو نیک جنات ہوتے ہیں، جو اولیاء جنات ہوتے ہیں، وہ اس رزق کو کھاتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کا رزق ہے۔ بظاہر تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پرندے یا کتے بلیاں وغیرہ کھا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان ہڈیوں کے اوپر دوبارہ سے رزق لگتا ہے اور اس رزق کو جنات کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے رزق میں فراخی کا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کھانا کھانے کے بعد ہڈیوں کو کسی صاف جگہ پر پھینک دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ جنات کا رزق بنے گی یا یہ ان پرندوں کا رزق بنے گی یا اور دوسرے حیات الارض کا رزق بنے گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو رزق فراہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات، گھروں میں آج کل جو جنات کے ہونے کے جو اثرات ہوتے ہیں کہ جیسے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہو جانا یا کپڑے پھٹ جانا یا جنات کا کسی طریقے سے گھر والوں کو تنگ کرنا، تو یہ تمام چیزیں اس عمل سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جنات خود اس گھر کو یا اس گھر کے رہنے والوں کو، اس گھر کے رہائشیوں کو بالکل بھی تنگ نہیں کرتے، جو انہیں رزق اس صورت میں فراہم کرتے ہیں اور اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو جنات اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جہاں پر انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اب چھوڑ کے جانے کا کیا مقصد ہے کہ اس گھروں میں وہ اور زیادہ ان کے گھر والوں کو تنگ نہیں کرتے، یعنی کہ جس طرح کے کپڑے پھاڑنا یا لڑائی جھگڑے کروانا، تو یہ سب چیزیں اس گھر میں سے ختم ہو جاتی ہیں اور اطمینان اور سکون اور ایک خوشحال گھرانہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ چونٹیوں کو رزق ڈالا جائے۔ اب چونٹیاں حیات الارض ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، تو یہ جب ذخیرہ اندوزی کر رہی ہوتی ہیں گرمیوں کے موسم میں اپنے لیے، تو ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور ان کے بلوں کے قریب، ان کے گھروں کے قریب انہیں رزق فراہم کیا جائے، خواہ وہ کسی صورت میں بھی ہو، چاہے وہ چینی ہے، کوئی دانے ہیں یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں، ان کو اگر ان کے بلوں کے قریب پہنچا دی جائے، ان کو فراہم کر دی جائے، تو یہ بھی ہمارے لیے رزق کی فراخی کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمیں رزق سے نوازتا ہے کیونکہ ہم اس کی مخلوق کے رزق کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم کام جو ان 2 کاموں کے ساتھ آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورہ کوثر رزق کی فراخی کا ایک بہترین وظیفہ ہے۔ جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت رات دن کرتا ہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت اور فراخی ہوتی ہے۔ اب جو حضرات ان 3 مختصر سے اور آسان سی چیزوں پر اگر عمل کرتے ہیں تو وہ خود محسوس کریں گے کہ وہ دوسروں سے کس قدر خاص ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر رہے جو کہ رزق کی فراخی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
ہم میں سے اکثر لوگ یہ غلطی کر رہے تھے، لیکن آج سے کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ اس میں نہ تو بہت زیادہ وقت لگنا ہے اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ محنت صرف ہونی ہے۔ بس آپ نے نیک نیتی سے اس عمل کو شروع کر دینا ہے اور آپ خود دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات، آپ کی معاشی صورت جو ہے وہ بالکل بدل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی پریشانی، آپ کی جو معاشی پریشانی ہے اس کو آپ سے ہٹا دے گا اور اس میں فراخی ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس عمل کو آج سے ہی آپ لوگ اپنا معمول بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مستفید ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ نے مجھ سے پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اور جیسے کہ میں اکثر بتاتی ہوں کہ جتنے لوگ اس کے ذریعے سے عمل کریں گے ان سب کا جو ثواب آپ کے حق میں لکھا جائے گا، جو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی مغفرت کا باعث بنے گا۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید آسان، مجرب اور مستند وظائف کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔